تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی تبدیلی۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھاتے وقت بیت اللہ کے سامنے اس طرح قیام فرماتے ہوتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے، لیکن مدینہ منورہ کا طول و عرض بلد ایسا نہ ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ ناممکن تھا۔ اس لیے حکم ربانی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھائی۔ تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ شریف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبلِ مسلمین قرار دے دیا گیا۔ جب شروع میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن آپ دل سے خواہش مند تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے جو مکہ مکرمہ کی سمت نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت شریک تھی۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہی نمازیوں میں سے ایک شخص نماز پڑھ کر چلا اور ان کا گزر ایک اور مسجد کی طرف ہوا۔ وہاں کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے دیکھ کر اس شخص نے بولا کہ خدا گواہ ہوں کہ ابھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی سمت کو نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ فوراً کعبے کی سمت مڑ گئے۔ بیت المقدس کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا یہود و نصارہ کو بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے کعبے کی طرف منہ پھیرا یعنی مکہ کی سمت نماز پڑھنا شروع کی تو یہ امر ان کو ناگوار ہوا۔ تحویل قبلہ سے پہلے چند آدمی فوت ہو چکے تھے اور بعض صحابہ رضی اللہ اجمعین مختلف غزوات میں شہید ہو چکے تھے، اور ہم کو تردد تھا کہ ان کے متعلق کیا رائے قائم کرے، ان کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی یا نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، خدا تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی تھی وہ ضائع نہیں کی گئی۔